آج کل امبانی خاندان کا بہت چرچا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی نوحہ گایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس امبانی، برلا، ٹاٹا جیسی کمپنیاں کیوں نہیں ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ نئی نسل کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں 1970 میں تقریباً 40 امبانی، ٹاٹا، برلا سے بڑے جینیس صنعت کار، بینکار، بزنس جینیس تھے جنہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا۔ ملک کوریا، جاپان سے بہت آگے تھا۔ مڈل ایسٹ کے ممالک کسی گنتی میں ہی نہیں تھے۔ ان صنعت کاروں، بینکاروں کو 22 خاندان کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا۔ ان میں سیگل گروپ نے کپڑے کی صنعت کو عروج دیا۔ داؤد گروپ ہیوی وہیکل اور زرعی مشینری کے بادشاہ تھے۔ داؤد ہرکولس کے پاس ٹریکٹر کی پروڈکٹ تھی۔ ہارون خاندان چھوٹی مصنوعات، اصفہانی خاندان اور سیلٹ کے چائے کے باغات کے مالک تھے۔ ملک کی پہلی ایئر لائن قائم کی جو آج کی سب سے بڑی ایئر لائنوں میں سے بہترین ہے۔ حبیب گروپ بینکنگ کے کنگ تھے۔ 60 کی دہائی میں حبیب پلازا ایشیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ بینکنگ سسٹم IBM ایشیا میں پہلا اس بلڈنگ کی 9ویں منزل پر نصب ہوا۔ لاہور میں بیکو انڈسٹری یعنی بٹالہ انجینئرنگ سائیکل، موٹر سائیکل اسمبل کرتے تھے۔ ان کی بیکو، ہرکولس، سہراب، رستم سائیکل پورے ملک میں چلتی۔ میاں شریف کی اتفاق ٹیوب ویل اور تھریشر کے بانی تھے۔ 67 بیکو کے میاں لطیف اور اتفاق کے میاں شریف نے مغل پورہ ورکشاپ میں ٹینک سازی کی اجازت لی۔ لارنس پور وولن ملز کی سوٹنگ دنیا میں نمبر 1 تھی، جو کہ پوری صنعتی ریاست تھی، جن کے مالک مشینری بنگلہ دیش لے گئے۔ بھٹو صاحب نے ان 22 خاندانوں کے خلاف تحریک چلائی کہ ملک کی ساری دولت ان کے پاس ہے، ان کے پیٹ سے میں نکالوں گا۔ ہم عوام ان کے خون کے پیاسے ہوئے۔ ان محسن خاندانوں کے خلاف خونی تحریک چلائی۔ بھٹو صاحب خود بھی فیوڈل تھے اور فیوڈلز یعنی بڑے ذمہ داروں نے پاور میں آ کے سب صنعت کاروں کی املاک بلا معاوضہ قومی ملکیت میں لے لی، جس کو نیشنلائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب جینیس خاندان تباہ و برباد ہوئے۔ بیکو کے میاں لطیف جرمنی چلے گئے، قسم پرسی کی حالت میں فوت ہوئے۔ اتفاق کے میاں شریف ملک چھوڑ کر گلف سٹیل ملز کے نام سے مڈل ایسٹ میں فیکٹری لگا کر بیٹھ گئے۔ اصفہانی کنگال ہو گئے۔ ان کے سیلٹ کے چائے کے باغات بنگلہ دیش میں منتقل ہو گئے۔ ایئر لائن PIA بن کر تباہ ہوئی۔ حبیب گروپ سے حبیب بینک چھین لیا گیا۔ سیگل گروپ نے کوہ نور جیسی بزنس امپائرز پلاٹ بنا کر نیلام کر دی۔ کوہ نور پٹوار کی ماں کہلاتی تھی، تباہ ہوئی۔ رہے سہے جاگیرداروں کو اسمبلی میں لا کر بٹھا دیا، کاروبار بند کروا کر سیاست پہ لگا دیا۔ مشرقی پاکستان میں جنرل ایوب خان کے دور کے میمن سنگھ اور نارائن گنج بہت بڑے انڈسٹریل زون بنگلہ دیش کے کام آئے۔ کراچی سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ، جہاں گندھارا والے بیکو ٹرک بناتے، شاہنواز لمیٹڈ شیورلیٹ اور مرسڈیز اسمبل کرتے، سب کچھ نیشنلائزیشن کر کے تباہ کر دیا۔ خاندانوں میں سے اصفہانی کی بیٹی حسین حقانی کی اہلیہ امریکہ چلی گئیں، عوام کو بے روزگار کیا۔ فیوڈلز، وڈیرے، چودھری، مخدوم، لغاری، جتوئی، ٹیوانے سب بڑے ذمہ دار صنعت کاروں کو تباہ کر کے ان لوگوں کو، ان وڈیروں کا اور ملک کو IMF کا غلام بنا دیا۔